السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 155۔ سورۃ اعراف، آیات ہیں 38 سے لے کر 43 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ پچھلے صفحے کی آیت سے جڑتے ہیں آخری آیت کہ مجرمین اپنے ہی خلاف یعنی اپنی ذات پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ انہم کانوا کافرین، تو جب کافر تھے اعتراف کیا اور حقیقت میں تھے تو قال ادخلوا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزری، جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو معلوم ہوا کہ جن اس میں بھی نیک امت ہے اور مشرک امت ہے، جیسے کہ انسانوں میں۔ اب جہنم میں سب ایک ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اچھا، کلما جب جب داخل ہوگی امت تو اپنی بہن کو لعنت کریں گے۔ اب بہن یعنی چونکہ یہ ہم خیال تھے، شرک میں مشترک تھے، اس لیے بہن کہا گیا ہے۔ تو کون سی بہن؟ جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، تو ان پر لعنت کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اچھا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں ساروں کو پالیں گے، ادراک، تو مطلب ہے کہ سب جب اکٹھا ہو گئے ایک ساتھ، ساری امتیں پہنچ گئی، تو بعد میں آنے والی یعنی جنہوں نے پیروی کی وہ پہلے والوں سے کے تعلق سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اپنے رب سے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ وہ ہیں، لہذا انہیں عذاب کون سا؟ ضعفین، 2 گنا زیادہ، جی، من النار، جہنم کا، آگ کا۔ تو جواب ملے گا لکل ضیف، تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گنا زیادہ، لیکن تم نہیں جانتے۔ تو یہ تو آپس کا ان کا مکالمہ، لیکن 2 چیزوں کو سمجھنا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب، لہذا اسے سمجھنا ہے کہ یہ آیت ان آیات سے نہیں ٹکراتی جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے ثواب ہم مزید دیں گے، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اتنی ہی سزا، اس سے اس کا کوئی تعارض نہیں۔ یہاں دیکھیے گمراہ کیا تو پہلے وہ گمراہ ہوئے، اس کی سزا، پھر دوسروں کو گمراہ کیا، اس کی سزا۔ تو قرآن شریف میں متعدد بار آیا ہے کہ جو وہ نیکیاں بھیجیں گے اور جو آثار چھوڑ کر آئیں گے وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو بھائی کسی نے آثار چھوڑے شرک کے، تو جو لوگ وہاں شرک کریں گے ان کا بھی گناہ، تو اس طریقے سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب رہا سوال، تم نہیں جانتے، مطلب تمہیں اس کا علم نہیں تھا کہ چاہے جو تمہیں گمراہ کرے، چاہے تم اس کی پیروی کرو، ہر ایک کے لیے عذاب۔ مزید انہیں کے تعلق سے وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ جی، پہلے والی دوسرے والوں سے کہے گی کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی کہ تم نے ہماری پیروی کی تو تمہیں عذاب ہلکا، کوئی فضیلت نہیں، چکھو عذاب بسبب اس کے جو تم کرتے تھے۔ اسی انداز
سے شیطان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ بھی انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی تمہیں مجبور نہیں کیا تھا گمراہ کرنے پر. تو انہی کے تعلق سے مجرمین کے مزید سنیے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. یقیناً جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان آیات سے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. یہاں پر ہم نے وقف کیا تھا، پھر یہ ادا کیا، اس لیے کہ آگے ربط ہے، حتیٰ سے شروع نہیں کر سکتے کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو. تو سوئی کے ناکے میں تو دھاگا داخل ہوتا ہے، اونٹ تو داخل نہیں ہو سکتا. تو جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال، اسی طریقے سے مجرمین کا، مشرکین کا جنت میں داخل ہونا محال. اچھا، اب ایک چیز کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جیسے کہ حدیث میں وضاحت ہے، مومنین کی روح جب جاتی ہے تو استقبال ہوتا ہے اور مجرمین کی واپس لوٹا دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو، یہ ان کا حق ہے. تو ان کی روح کہاں جائے گی؟ جہنم میں. تو مزید سنیے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے جہنم ہے، ان کا بھی فرش، ٹھکانہ. جی، تو ٹھکانہ اس کے لیے میہاد کا لفظ آیا ہے. تو جہنم میں رہیں گے، فرش ان کا جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم، اور اوپر سے غواش. غواش کسے کہیں گے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، ڈھانکنے والی، ڈھانپنے والی. تو جہنم ہی ان کے آگ سے انہیں ڈھانک لے گی. اللہ اللہ. تو جہنم میں ٹھکانہ اور اس کے اوپر بھی جہنم، یعنی آگ ڈھانک لے گی. تو اسی طریقے سے ہم ظالم ان کو سزا دیتے ہیں. تو یہ لفظ ہے، کبھی مہد آتا ہے، کبھی مہاد آتا ہے. اچھا، آپ اس کے مقابلے میں مومنین کو سنیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. جو ایمان والے ہیں اور سنت کے مطابق اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، تو ہم کسی بھی نفس کو ہم اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بلکہ جو ہمارے احکام ہیں انہیں اپنانے کی ان میں صلاحیت رکھے. جو بھی آپ مسائل ہیں، احکام میں دیکھیے، علم و حکمت کی بنیاد پر ہیں. تو ایسے لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ابھی کہ جنت میں رہیں گے تو مومنین، مسلمانوں کے دل سے کینہ اور بغض کا تصفیہ کیا جائے گا. تو سنیے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. نکال دیں گے ہم ان کے سینے سے، کس کے؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہ مومنین کے سینوں سے من غل، کینہ، بغض، بہیں گی ان کے نیچے سے نہریں.
تو یہ کینہ بغض جانتے ہیں کہ مومن آخر بشر ہیں. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان جو اختلافات تھا، جنگیں ہوئی. تو اس کینوں کو ہم نکال دیں گے اور یہ جنت میں بغیر کسی کینہ کے رہیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں درجات بھی دیے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ نچلے درجات والے اوپر والے سے کوئی حسد کرے، نہیں، یہ سب نکال دیا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو وہ گویا ہوں گے یہ مومنین کہ تمام تعریف اس ذات کی جس نے ہمیں لہذا اس کی ہدایت دی، یعنی اس سچے پکے دین کی، ورنہ ہم تو ہدایت کہاں پانے والے تھے اگر اللہ ہمیں رہبری نہیں کرتا. اب دیکھو اعتراف بھی کریں گے کہ آئے ہمارے رب کے رسول حق کو لے کر. اب جات آئے تو با کی وجہ سے حق کو لے کر. وَنُودُو، نودیا، نودیا، نودیو، تو نودیو سے نودو، یہ قاعدہ ہے عربی کا، آواز دیے جائیں گے. اب دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو پڑھ رہے ہیں ان تلکم الجنت، اب یہ ترجمہ کر رہے ہیں ان تلک الجنت، تاکہ سمجھ میں آئے. ہم بار بار کہا کرتے ہیں یہ جو میم جو آیا ہے نا، کیونکہ جنت تو ایک ہی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان تلک الجنت، یہ جنت، ہاں یہ جنت. اب یہ میم کیوں آیا؟ سامنے سب مومنین ہے اس کے لیے. تو یہ جنت ہے اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم اعمال صالحہ کرتے تھے اس کے سبب. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک ایک بات کو کئی بار، اور جو آج بات میں نے بتلائی یہ بھی مزید وضاحت ہے اور محفوظ رہے گا اس سے، چونکہ متعدد بار یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. ذالک کے تعلق سے بھی، ذالکما ذالکم، اور تلک کے تعلق سے بھی. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.